بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا ہے میری شہادت کا وقت آ گیا اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری میت جسم تڑپے اور سر کھل جائے، میں عثمان زخموں میں بھی اپنا سر کھلے میں گوارا نہیں کر سکتا۔ عثمان کے نام لینے والوں پوری قوم پر حملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھانا شروع کیتا ہے، ایک لقمہ چکڑنے وقت میں عجیب کفیت دیکھیے، جدو لقمہ چکتے ہیں اپنے منہ مبارک والے لے کے آؤں نے نال عثمان والے کے فرماتے میرے اللہ میں عثمان راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان راضی ہوں، اے اللہ تم عثمان راضی ہو جا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات عزیز وقار، عید الاضحیٰ تو بعد پورے ملک اندر ہر مکتبہ ہائے فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، مقام، رفعت بیان کرتا ہے۔ تاکہ اس مقدس گروہ نال عقیدت محبت اظہار ہو جائے اور ساتھ اصحاب رسول دے والر جو ابہامات اشکالات عوام الناس دے ذہن پھیلائی جان دے نظر رد ہو جائے، جس دے ذریعے ایمان نو تازگی نصیب ہوئے اور ساتھ ہی صحابہ کرام نال دلی محبت عقیدت پیدا ہوئے، آنے والی نسل نو صحابہ کرام دی حیثیت تو شان تو مقام تو متعارف کرایا جائے۔ اسی غرض و غایت پیش نظر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم نے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے قبائر تو محفوظ رکھے ہے وہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام دے دل و دماغ ایمان اس طرح پختہ ہو چکا سی کہ نیکی کرنا انہاں دی فطرت عادت بن گیا سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے گناہ نو، نافرمانی نو، کفر نو، فسق نو انہاں لئی ناپسندیدہ کر دیتا سی۔ گناہ انہوں
شخصیات نو فطری طور تے ناپسند سی، نیکی نال محبت سی، نیکی اندر آگے بڑھ دے سی، سبقت حاصل کر دے سی، ایمان انہاں دے دلچ پختہ ہو چکا سی، مزین ہو چکا سی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسا ایمان نو انہاں دی پسندیدہ چیز بنا دیتا سی، ایمان انہاں نو پسند سی، اسلام انہاں نو پسند سی، نیکی انہاں دی فطرت اور عادت بن گئی سی، انہاں دے دلچ ایمان نو اسا مزین کر دیتا سی۔ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، نافرمانی، فسق، یہ انہاں نو ناپسند سی۔ اولئک ھم الراشدون، یقیناً صحابہ کرام ہدایت یافتہ لوگ سن، کامیاب و کامران لوگ سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کلوں باس مرتبہ ایسے مواقع موجود ہیں جنہاں خطا یا کوئی غلطی یا گناہ تو ہنو نظر آئے، لیکن علماء امت نے اس دی ایک عجیب توجیہ بیان فرمائی، جس سے تسی اگر غور کرو گے تو صحابہ کرام دے والنال ایک عجیب یہ محبت، پیار، عقیدت پیدا ہوئی کہ اسلام طے ہو چکا سی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے مکمل ہونا سی، اور مکمل اسی صورت جو ہو سکتا سی کہ صرف اس دے الفاظ، اسلام دا صرف متن ہی مکمل نہ ہوندا بلکہ اس دا نفاذ بھی مکمل ہو، یعنی جہاں اسلام اللہ دی حدود دا بیان ہوئے تو ان حدود نو دا نفاذ کنہ لوگاں تے ہوندا؟ اگر صحابہ کرام معصوم ہوں، اللہ انہاں نو معصوم بنا دیندا تو دنیا کہہ سکتی سی کہ اسلام دا متن تے محفوظ ہے لیکن اسلام نافذ نہیں ہو سکیا نبی علیہ السلام دی زندگی کیونکہ وہ لوگ تے پاکیزہ سن، وہ لوگ تے معصوم سن، گناہ تو پاک سن، انہاں کو گناہ ہویا ہی نہیں، انہاں تے کوئی حد نافذ ہوئی نہیں۔ جب رسول اللہ دے زمانے حد نافذ نہیں ہو سکی تو بعد بلا ان حدود نو کون نافذ کر؟ آج تک حدود اللہ دے بارے بہت سارے لوگ لب کشائی کرتے، اگر نبی علیہ السلام پہ اس دا نفاذ نہ فرما دے اور نافذ نہ ہو سکتی ہے تو گویا قیامت تک اسلام نافذ نہیں سی ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام کو لو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بعد اصحاب رسول کو لو ایسے امور سزد ہوئے تاکہ دین انہاں تے نافذ ہو جائے اور اس دی عملی صورت امت کے سامنے آ جائے۔ گویا صحابہ کرام دی خطاواں جڑیاں نے وہ بھی نفاذ اسلام دا ذریعہ بنیاد، اسلام دے مضبوطی دا ذریعہ بنیاد، اسلام دے عملی نفاذ دا ذریعہ بنیاد ہے
تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اندر ہی اسلام پوری طرح نافذ ہو جائے، اس دی حدود دا نفاذ ہو جائے، تو گویا صحابہ کرام دیاں خطاواں بھی اسلام دے ہی کم آیا، وگرنہ وہ تے پاک باز لوگ سن، بخشے ہوئے لوگ سن، خطاواں انہوں کو کروا کے یا جس طرح ایک محدث دی بات میں توجیہ پڑھ رہا ہوں، فرماتے نبی علیہ السلام نماز بھولے، نسیان ہوا، بھول گئے، سجدہ صاحب فرمایا، تو کیا نبی علیہ السلام نماز نعوذ باللہ کوئی غفلت دا شکار ہو گئے جو بھول گئے؟ نبی علیہ السلام نے بھلایا گیا تاکہ سجدہ صاحب اسلام اس دا بھول، اس دا انداز، اس دا طریقہ اسلام دے نفاذ دا ذریعہ بن جائے۔ تو نبی علیہ السلام نو نشان کروایا گیا، وہ بات نو اٹھا لیا گیا تاکہ سجدہ صاحب اسلام میں داخل ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین امت لئی آپ کی ذات نمونہ بن۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تمام تر جیڑی بھی کوئی ایسی بات ثابت ہوئے اس نو اسے رنگ چ لیا جائے کہ صحابہ کرام مغفور مرحوم بخشے ہوئے لوگ، جنت دے وارث، جنت دے حقدار میں کہیں خطا ہوئی تو اسلام دے نفاذ دا ذریعہ بنی۔ ان اصحاب رسول دی توبہ نو اللہ نے قبول فرما لیا، اور پھر بھی وہ جنت دے حقدار اور وارث نے توبہ پر فوت ہوئے، مغفرت پر فوت ہوئے، بخشش پر فوت ہوئے، نجات پر فوت ہوئے۔ کسے صحابی رسول کو قیامت والا بعض پرس گناہوں دے بارے نہیں ہوئے گی، وہ بخشے ہوئے لوگ نے اللہ نے انہوں نے معاف فرما دیتا ہے۔ تو غور فرمائیے صحابہ کرام اس چیز دے لائق اور حقدار سن، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ فرماتا ایسا صحابہ کرام لے کلمہ جو تقوی ہے یہ لازم قرار دیتا، اس دے وہ اہل سن کہ انہوں نے دلیں تقوی نو داخل کر دیتا چاہے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال محبت، عقیدت، پیار اسے رنگچ کرنا چاہیے کہ صحابہ مغفور و مرحوم بخشے ہوئے لوگ نے، اور ان صحابہ کرام دے اندر درجات نے جو اسلام تو احادیث تو قرآن و احادیث دی دلائل تو ثابت، ان درجات دے وچوں 4 اصحاب رسول سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ترتیب نال ان 4 شخصیات تمام صحابہ کرام جو اعلیٰ اور افضل علماء اہل سنہ نے تسلیم کیتا ہے۔ اور پھر انہیں فضیلت دی ترتیب یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو افضل والا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہاں تو بھی اعلیٰ و افضل، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تو بعد اللہ دی ساری مخلوق جو اعلیٰ افضل، انبیاء کرام تو بعد اللہ دی ساری مخلوق جو افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترتیب امت اتفاق و اجماع اہل سنہ علماء اہل حق اس بات دے اتفاق ہے کہ یہ ترتیب قرآن دے مطابق، فضیلت جہی ترتیب احادیث دے اندر ثابت۔ تو آج ان اصحاب رسول صرف ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر عمر تو بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عثمان خاندان نبی علیہ السلام دے نال آپ قریش جو نے، لہذا عوام الناس دے اندر بات پھیلائی جان کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی بنو امیہ،
لیکن یہ بات اگے نہیں دسی جاتی کہ بنو امیہ کون، یہ کوئی شک نہیں سینا عثمان اموی نے، بنو امیہ دے خاندان دے چشم و چراغ نے، لیکن بنو امیہ کون؟ قریشی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری دے اندر جو سینا عثمان دے فضائل تے ابواب قائم فرمائے نے، تو سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شروع اندر ہی ترجمت الباب اندر ہی قریشی لکھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش جو نے نبی علیہ السلام دا نسب اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نسب پاک پانچویں پشت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہ نسب جڑ جانا۔ نبی علیہ السلام دا نسب یہ پاک جو ہے تقریباً 4 پشتہ تک 5 تک تے ہر مسلمان ہو یاد کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس کے بعد بن ہاشم بن عبد مناف، یہ تے سارے بچین بھی یاد کہ نبی علیہ السلام دے باپ دا نام عبداللہ، پھر دادا دا نام عبد المطلب ہے، پھر بنے آپ دے پردادا نام ہاشم ہے، اور ہاشم دے باپ دا نام عبد مناف۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان رضی اللہ عنہ دے باپ دا نام عفان ہے، عفان دے باپ دا نام ابو العاص، اور ابو العاص دے باپ دا نام امیہ ہے، اور امیہ دے باپ دا نام عبد شمس ہے، اور عبد شمس دے باپ دا نام عبد مناف۔ تو گویا نبی علیہ السلام اور سیدنا عثمان دا نسب خون ایک ہے، وہ بھی قریش خاندان چونے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بھی قریشی، لہذا خاندان ایک ہے، خون ایک ہے سیدنا عثمان دی رشتہ داری تعلق باپ دی طرف اور ماں دی طرف دیکھ لو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ دی والدہ محترمہ دا نام سیدہ اروا ہے، اور اروا آپ دی ماں ہے سیدنا عثمان، اور نبی علیہ السلام دی پھوپھو دی بیٹی، کتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ اروا دی ماں جو ہے نا، یعنی سیدنا عثمان دی نانی، وہ ام حکیم ہے، اور ام حکیم جڑواں پیدا ہوئی کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ کے باپ کے ساتھ، عبداللہ کی حقیقی بہن، جڑواں بہن ام حکیم دے نواسے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، تو دورہ رشتہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ تو قرآن پاک صحابہ کرام دے فضائل تے اگر تسی غور کرو گے نا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ان اصحاب کرام دے اندر ایک نمایاں شخصیت نظر آئے گی۔ مثلا قرآن پاک جس آیت مہاجرین دا ذکر ہے، جتنی آیات نے جہدے وچ مہاجرین دے فضائل، مہاجرین دی عظمت، ہجرت دا مقام، ہجرت دی فضیلت، ہجرت دا ثواب موجود ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ان آیات کیوں شامل نہیں؟ دنیا دا کوئی قانون، کوئی دلیل ایسی نہیں کہ ان آیات جو سیدنا عثمان کو باہر نکالتا جائے۔ قرآن پاک دی آیات ذرا غور کیجئے، فرما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہ پہلے ہجرت کی تھی اللہ دے راہ اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے اسلام لے آئے اور اللہ دے راہ اندر ہجرت فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین داخلی نہیں، بلکہ ایک حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، فرما محبوب جی صحابہ کرام حبشہ دی طرف ہجرت دے ارادے نال نے، جے تواڈی اجازت ہوئے تے میں بھی حبشہ وال ہجرت کر جاواں، کفار دے مظالم دی انتہا ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان توانو حبشہ وال ہجرت کرن دی اجازت ہے؟ فرما محبوب جی ایک اور اجازت بھی لینا چاہنا، فرما
عثمان دسو، فرما تواڈی بیٹی دماد رسول نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تواڈی بیٹی اور میری بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجازت دے وہ تو میں انہوں نے بھی ہجرت دے سفر اندر نال لے جانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان میں نے میری بیٹی رقیہ نو اجازت دے انہوں نے بھی نال ہجرت واسطے لے جاؤ۔ سیدنا عثمان تے سیدہ رقیہ پیغمبر دا داماد پیغمبر دی بیٹی اللہ دے راہ اندر حبشہ وال ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام الوداع کر کے فرما رہے ہیں میرے صحابہ سن لو، اللہ دے راہ اندر پہلا جوڑا جن ہجرت کی سی او سیدنا ابراہیم دی بیوی سارا سی، اور دوسرا جوڑا پورا اسلام اندر جڑا ہجرت کر رہا ہے وہ میرا عثمان تے میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سن لیجئے سارے صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی ہے، سیدنا عثمان و عظیم مہاجر نے جنہاں دو بار ہجرت کی ہے، ایک حبشہ وال ہجرت اور دوسری مدینہ پاک وال ہجرت۔ جڑے دوری ہجرت کرے وہ اس آیت داخل کیوں نہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین سارے انصار پورا ذخیرہ اسلام کھولیے، کوئی ایک دلیل لے آئیے یہ دے وچوں ایک عثمان دی ساتھ باروں میں اللہ مہاجرین دی شان بیان کرے تے قرآن دی آیت کہے کہ عثمان شامل نہیں، یا کوئی حدیث رسول ایسی پیش کیجئے کہ میرے محبوب مہاجرین دی شان بیان کرن تے کوئی دلیل ہوئے کہ یہ دے وچ میرا عثمان شامل نہیں۔ اگر سیدنا عثمان شامل ہے تو پھر قرآن دے الفاظ دے غور کیجئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین سارے انصار اور انہاں دی پیروی کرنے والے، انہاں نال محبت کرنے والے، انہاں نال پیار کرنے والے، انہاں تو بعد صحابہ بننے والے یا تابعین یا تبع تابعین یا انہاں دے پیرو قیامت تک جڑا گروہ مہاجرین سار نال محبت کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہاں سارے تے میں رب راضی ہو چکا۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت تیار ان اصحاب کے لیے کی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنت بنائی گئی ہے مہاجرین کے لیے، جنت بنائی گئی ہے انصار کے لیے، جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو مہاجرین و انصار کی اتباع پیروی اور محبت کرے۔ لہذا نص قرآنی ہے کہ سیدنا عثمان مہاجرین میں سے ہے اور جنت اللہ نے بنائی مہاجرین کے لیے۔ قرآن پاک دی دوسری آیت غور کیجئے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے محبوب جی تواڈے صحابہ کرام اندر کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں میرے نال جنت دا سودا کر لیا۔ محبوب تواڈے صحابہ وچ کچھ صحابہ ہو جائے جنہاں میرے نال جنت دا سودا کیتا، کس دے بدلے؟ انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، انہاں اپنا جان مال دے کے میرے کو جنت نو خرید لیا۔ تلاش کیجئے اور صحابہ کیڑے نے؟ قرآن آندہ ہے کچھ صحابہ کرام اندر ایو جائے صحابہ کرام نے جنہاں مال دے کے جان دے کے جنت نو خرید لیا ہے۔ وہ مال دے کے جنت خریدن والے عثمان تو بہتر کون ہو سکتا ہے؟
سارا ذخیرہ اسلام پڑی، کوئی ایک ایسی جگہ یا موقع بتائیے جہاں مال کی ضرورت پڑی ہو اور عثمان کسی سے پیچھے ہو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن کی واضح آیت۔ مال دے کے کچھ لوگوں نے جنت کو خرید لیا ہے، اب بتائیں وہ کون ہے؟ سیدنا عثمان ان اصحاب میں سر فرست ہے جنہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ عثمان کی سخاوت کا چیپٹر کھول لیں اور پڑھتے جائیں، کتنا مال پیش کیا عثمان۔ تاریخ اسلام آج تک ایسی شخصیت دوبارہ پیش کرنے سے قاصر ہے جتنا مال عثمان نے اس دور میں خرچ کیا۔ سیرت عثمان کا یہ موضوع سخاوت کا، غنی ہونے کا، پڑھ کے دیکھ۔ پورے اصحاب کی جماعت میں سے یہ منفرد مقام حاصل ہے سیدنا عثمان کو، جنہوں نے پیسے کے بدلے جنت کو خریدا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے۔ قرآن کی گواہی بھی ہے، حدیث کی گواہی موجود ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر تشریف لے آئے۔ پانی کی قلت سی مدینہ چ، پانی پینے واسطے موجود نہیں سی۔ ایک کنواں تھا یہودیوں کا، اس پر قبضہ تھا۔ وہ کون تھا جس نے خرید کے پوری ملت اسلامیہ کے لیے وقف کر دیا تھا؟ وہ سیدنا عثمان تھا۔ پوری تاریخ اس پر عثمان کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں پیش کرتی، حالانکہ بہترین کاروبار سے تو انہوں پتا چل جائے با کسے علاقے پانی دی قلت ہے تو سا جا کے فیکٹری لا کے بیچنا شروع کر۔ سیدنا عثمان کے علم میں ہے پانی مدینے میں بک رہا ہے، بہترین کاروبار تھا۔ یہودی سے کنواں خرید کے خود پانی بیچنا شروع کر دیتے، لیکن پانی کا کنواں خرید کے وقف کر کے فرما محبوب اس کا پانی سارے اہل اسلام، اہل ایمان، انسانوں کے لیے عثمان کی طرف سے وقف ہے۔ فری میں پانی جاری کیا۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی کی جگہ کے بارے میں پڑھ، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی، یہ کون ہے جو 7 والا ملحقہ پلاٹ جو ہے اس کو خرید کے مسجد نبوی کے اندر داخل کرے؟ پوری جماعت بیٹھی تھی، سارے خاموش تھے، اٹھا تھا تو سیدنا عثمان۔ ایس بندے ایس شخصیت دے بارے کہنوں کیویں ضمیر کرتا ہے کہ مال کمان لئی مسلمان ہوئے سن، مال لین لئی مسلمان ہوئے سن۔ مال لے رہے ہیں یا مال دے رہے؟ لٹا رہے ہیں مال۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرما محبوب جی پلاٹ دا سودا کر لو، جتنے پیسے ہوں گے عثمان دے دے گا۔ محبوب نے فرمایا واجبت، عثمان بیٹھ جاؤ، میں محمد اعلان کر رہا ہوں جنت تجھ پہ واجب ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جی تھوڑی جماعت اندر کچھ لوگ ہو جانے جنہاں مال دے کے جان دے کے جنت میرے کو خرید لئی۔ یہ ہے عثمان۔ غزوہ تبوک دے موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا جیش الاسرہ دی تیاری لئی مال پیش کرے؟ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، محبوب جی 100 اونٹ سامان سا بھرا ہوا لدا ہوا عثمان کی طرف سے لے لو۔
ہوں کوئی بکرا بھی مسجد نو دے تو بھی رسی بھی لا لین، چلو بکرا جا رہا رسی تے بچ، اونٹ سامان سے لدا ہوا ہے، بھرا ہوا، ایک نہیں 100 اونٹ نو ذرا دیو کا ضرب تقسیم کرو، اس دور میں 2 لاکھ کے قریب ایک اونٹ ہوگا، اب 100 کی لگاؤ قیمت، 2 کروڑ تو صرف اونٹوں کی قیمت ہے، پھر سامان جو اوپر ہے وہ لدایا۔ آپ نے فرمایا عثمان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کاروبار تے مال تجارت نو جاننا، یہ تھوڑا ہے، 100 اونٹ دے رہے ہو اور بولو۔ فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے لو۔ فرمایا عثمان تھوڑا ہے اور اعلان کیجیے، محبوب جی 300، 100 اور قبول فرمائیں۔ ایک روایت اندر 300، دوسری روایت میں 700، تیسری روایت میں 1000 اونٹ جب پیش کیا، محبوب ممبر چھوڑ کے نیچے اترا، صفا نو چیر دے آگے بڑھے، جا کے عثمان وسط درمیان بیٹھے سن، جا اٹھا کے سینہ عثمان کو سینے سے لگا کے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے میں محمد اعلان کرتا ہوں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، عثمان جنت میں جائے۔ یہ ہے سیدنا عثمان، سخاوت کا پہلو کھول لیجئے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اپنے گھر اندر، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ موجود نے، فرمایا عائشہ کھان کوئی چیز ہے؟ محبوب جی کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے مشکل ویلے نماز نو ترجیح دینے، نماز جا کے پڑھنے، مسجد نبی اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، نفلی نماز شروع کر دیتی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، سیدنا عثمان تشریف لے آئے، دروازہ کٹ آیا، نبی علیہ السلام دروازہ، سیدنا عائشہ دروازے تے آئیاں، کون؟ فرمایا اماں جی عثمان، نبی علیہ السلام نلکا میں ملاقات کرنا چاہنا۔ فرمایا نبی پاک گھر موجود نہیں، اس وقت مسجد دے اندر ہونگے۔ فرمایا اماں جی نماز دا وقت نہیں، محبوب مسجد اندر اس وقت کیوں تشریف لے گئے نے؟ فرمایا عثمان کی پوچھ دے ہو، کئی دن ہو گئے نے گھر دے چولہے اندر آگ بھی نہیں جلی۔ نبی علیہ السلام کو بھوک لگی سی، آپ نے کھانا طلب کیتا ہے، گھر کوئی چیز نہیں سی تے مسجد اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا اماں جی انج دے حالات آ جان تو عثمان نو یاد کر لیا کرو، اتنے بھی تے حالات سڑے گئے گزرے نہیں۔ سیدنا عثمان گھر گئے، کچھ راشن چکے ہے، کچھ جناب سالن لئی گوشت اٹھایا ہے، کچھ سونے دے سکے اٹھائے نے، لے آئے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تو آ کے پلٹ دیتے۔ فرمایا اماں جی جدوں بھی کوئی انج دے حالات آن تو عثمان نو یاد کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام حجے مسجد نبی اندر نے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام آن گے مسجد گھر دے اندر، چلو کھانا آ جو گیا ہے، راشن آ جو گیا ہے، پکا دینے کچھ نبی علیہ السلام علیہ آپ پکا رہی نے، محبوب تشریف لے آئے۔ فرمایا شاہ کی پک رہا ہے؟ محبوب جی اس طرح عثمان آئے سن، میں ساری حالت کیفیت بیان کر چھوڑی۔ فرمایا شاہ تو کیوں بیان کیتی ہے اپنی حالت کیفیت؟ فرمایا محبوب جی انہیں اسرار کیتا توڑا پوچھیا اور میں ساری حقیقت کھول کے بیان کر بیٹھی۔ انہیں راشن بھیجے ہے، انہیں اے بات بھی ارشاد فرمائیے۔ اماں جی ایسا فرما دیا نے، میں کھانا تیار کیتا ہے، دسترخوان تے رکھے ہے، محبوب ایک طرف تشریف فرما ہوئے، دوسری طرف میں بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام نے کھانا شروع کیتا ہے، ایک لقمہ چکن دے وقت میں عجیب کیفیت ویکھیے، جدوں لقمہ چک دینے اپنے منہ مبارک وال لے کے آندے نے، نال عثمان وال ویکھ کے فرماندے نے میرے اللہ میں عثمان نال راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان نال راضی ہوں، اے اللہ تمہیں عثمان نال راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان نال راضی ہوں، اے اللہ تمہیں عثمان نال راضی ہو جا۔ لوگوں اسی شخصیت نو جس اندازے پڑھیے، شرم و حیا دے اندازے پڑھیے تے شرم و حیا دے پیکر نظر آنگے۔ جدوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دا محاصرہ بلوائیاں نے کیتا سی، سیدنا عثمان اندر معصور ہو گئے،
بند ہوں گے 40 دن تک آپ دا پانی بند کر دیتا گیا ہے سیدنا عثمان مکان دے چھت چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرماتے ہیں باغیو بلوائیوں آخر کی چاندے ہو کیوں تو سا میرا پانی بند کیتا ہے اس عثمان دا جنہیں کنواں خرید کے وقف کیتا سی دکھ ہوندہ ہے نا بندے کہ جڑا گلشن سجایا ہوئے اسے گلشن داخلے دی اجازت نہ ہوئے تو بندہ مجبور ہوندہ ہے فرمایا تو سا میں مسجد نبی اندر نماز پڑھن تو روک دیتا ہے جدی جگہ میں ہی خریدی سی کہنے لگے عثمان خلافت چھوڑ دیو فرمایا نہیں خلافت نہیں چھوڑاں گا کیونکہ نبی علیہ السلام فرما گئے سن اے عثمان اللہ تنو خلافت دے وے گا کچھ لوگ چھڑان دی کوشش کرنگے خبردار عثمان خلافت نہ چھوڑیں جان دے دیویں میں نو جان دینا منظور ہے لیکن خلافت نہیں چھوڑاں گا حدیث رسول ہے فرمان رسول ہے اللہ دی قسم ہے رسول اللہ دی میں زندگی بھر کدے نافرمانی نہیں کی تھی زندگی گزر گئی آپ کی نافرمانی نہیں کی باغی کہنے لگے عثمان قتل کر دیاں گے فرمایا باغیو کسے مسلمان نو قتل کرن دیا 3 وجوہات ہوں دیا نے پہلی وجہ اسلام قبول کر کے پھر جائے میں تے امیر المومنین یہ وجہ بھی میرے اندر موجود نہیں دوسری وجہ یہ ہوندی ہے کسے مسلمان نو قتل کر دیتا جائے میں تے کتنے دنہ دا گھر اندر محصور ہاں میرے کل علی اور جیسے صحابہ کرام آئے نے عثمان اجازت دیو اسی پلوائیاں باغیانوں مدینے دو نکال دئیے تلوار اٹھائیے میں کہ اے نہیں لوگو جس شہر میرا محبوب رہے شہر اندر خون بہ جائے کسے کلمہ پڑھن والے دا اے میں نو گوارا نہیں لہذا میں تے کسے مسلمان نو قتل بھی نہیں کیتا یا بندہ شادی شدہ زنا کر بیٹھے انہوں جواب اندر حد اندر رجم کیتا جاندہ ہے اے لوگو اللہ دی قسم اسلام تو بعد کی زنا کرنا ہے میں تے کفر اندر بھی کدیں زنا نہیں سی کیتا جب کسے کلمہ پڑھا ہے میں نے تو اپنے دائیں ہاتھ کو جس ہاتھ سے رسول اللہ کی بیعت کی ہے کبھی اس کو اپنی شرمگاہ بھی جیتے جاگتے نہیں لگایا میں تو اتنا حیا والا ہوں صرف پیغمبر کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا سیدنا عثمان آئے تو آپ اٹھ کے پنڈلی پہ کپڑا کر لیا صحابہ نے پوچھا گھر والوں نے پوچھا محبوب جی صدیق و عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے عثمان آئے تو آپ کیوں اٹھے اور کیوں پنڈلی مبارک پہ کپڑا کیا فرمایا اللہ کی قسم اگر عثمان اندر آ جاتا جو کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہہ پاتا میری پنڈلی کو بڑھنا دیکھ کے اس لیے کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے میں محمد مصطفیٰ کیوں نہ حیا کروں میرا یہ درجہ یہ مقام ہے لیکن پلوائی اپنی ضد پر کہے میں خلافت چھوڑ دو سیدنا عثمان نیچو ترائے چرپائی تے لیٹ تھوڑی دیر آنکھ لگیے پھر بیدار ہوئے فرمانا اللہ میرے لئے پجامے کا جوڑا لگاؤ لے آؤ مجھے پہنا دو ابھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی آپ فرماتے عثمان جلدی آؤ میں حوض کوثر پہ محمد تمہارا انتظار کر رہا ہوں لگتا ہے میری شہادت کا وقت آ گیا ہے اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری میت جسم تڑپے اور سطر کھل جائے میں عثمان زخموں میں بھی اپنا سطر کھلے میں گوارا نہیں کر سکتا عثمان کے نام لینے والوں پوری قوم برہنہ ہے یہ ہے عثمان کا حیا پلوائی اندر داخل ہو گئے سیدنا عثمان نے قرآن کھولا پوری تاریخ اسلام پڑھو اتنا مظلوم انسان نظر نہیں آئے گا قرآن کھول کے تکی پہ رکھا پڑھنے لگے پہلے پارے کا قرآن پاک سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں جب اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بلوائی اندر داخل ہوگنا تلوار ماریے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گردن مبارک تن تو جدا کر دیتی ہے سیدنا عثمان دے خون قرآن کے اورات پہ گر رہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کیسی آیت کا انتخاب ہوا کہ اللہ ہمیں کافی اللہ کی
ذات ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ آیات پڑھتے تھے، اس لیے علماء امت نے لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا اور بدر و احد کی زمین دے گی. عثمان اسلام میں وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی قیامت والے قرآن کی آیت جس پر خون عثمان گرا ہے، آج تک وہ قرآن پاک دنیا میں محفوظ و موجود ہے، اور عثمان کے خون کے قطرے محفوظ و موجود ہے. وہ قرآن آج بھی موجود ہے جس پر عثمان کے وہ خون کے قطرے گرے تھے. یہ ہے عثمان. صحابہ کرام کی شان، مقام، حیثیت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے، محبت کا اظہار کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.